الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم۔ میرے عزیز دوستو، واجد سلام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے پیارے رسول، اے میرے پیارے محبوب، آپ کو نہیں بھیجا گیا مگر لیکن عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ رحمت، کئی بار یہ بات ذکر ہو چکی، رحمت ہر خیر کا نام ہے۔ بندہ ماں کے پیٹ میں ہے، اللہ کی رحمت سے پلتا ہے، دنیا میں آتا ہے، ماں باپ کی محبت، اپنی جان پر دکھ لے کے اس کو پالنا، یہ اللہ کی رحمت۔ یہ بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے، تربیت حاصل کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، لائق بنتا ہے، عالم بنتا ہے، آفیسر بنتا ہے، اللہ کی رحمت۔ یہ بندہ، اس کی موت ایمان کے ساتھ ہو جائے، اللہ کی رحمت۔ اس بندے کی قبر روشن ہو جائے، قبر کشادہ ہو جائے، قبر جنت کا باغیچہ بن جائے، اللہ کی رحمت۔ روز قیامت اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اور قرآن پاک فرماتا ہے، اے میرے رسول، آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین میں رحمت بنا کر۔ بہت مختصر سی چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ نبی پاک دنیا میں تشریف فرما ہوئے، ہم خوشی منائیں کیوں منائیں؟ بیجا ایسی بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح سے عیسائی پڑے رہے، یہودی پڑے رہے، ذلیل ہو کے مر گئے، ایمان سے محروم ہو کے مر گئے، مقدر میں ایمان نہیں تھا۔ کیسی بحثیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جب ہم نے پھانسی دی، پڑھ لیں لفاظیاں نہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، اس سے پہلے آپ نے سوکھی روٹی کھائی تھی، پہلے روٹی کھائی تھی بعد میں پانی پیا تھا، یا پہلے پانی پیا تھا بعد میں سوکھی روٹی کھائی تھی؟ یہ بحث کر رہے تھے۔ جو ان بحثوں میں پڑ جاتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، اس کے مقدر خراب ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو منہ لٹک گیا، بتاتے ہوئے طبیعت خراب ہو گئی۔ اللہ نے بیٹی دی ہے، اور جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو اسے پوچھو نہ پوچھو، خود بتاتا ہے میرے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا، اللہ نے مجھے پوتا دیا، اللہ نے مجھے نواسا دیا۔ پھر مٹھائیاں بھی تقسیم ہوتی ہیں۔ کچھ کہتے نہیں ہم تو مٹھائی تقسیم نہیں کرتے، تیرا چہرہ تو کھلتا ہے،
کہ مجھے اللہ نے پوتا دیا، مجھے اللہ نے نواسا دیا، مجھے اللہ نے بیٹا دیا. خدا کی قسم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ، تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تجھے خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کہہ دے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، کوئی ایک بندہ کہے گا. اور رسول پاک دنیا میں تشریف فرما ہو اور خوشی نہ ہو، یہ کیا بات ہی بلا؟ میرا بیٹا، تیرا بیٹا، تیرا نواسا، تیرا پوتا پتہ نہیں بڑا ہو کے نمازی بنے گا، بے نمازی بنے گا، قرآن پاک کا عامل بنے گا یا قرآن پاک کو پیٹھ دکھائے گا، پتہ نہیں لچا بنے گا کہ نیک بنے گا. نبی پاک کی ذات جس کے صدقے کروڑوں ایمان والے ہوتے گئے، اس کی خوشی نہ ہو. تیرے بچہ بے نمازی ہو، میرا بچہ بے نمازی ہو، میرا بچہ بے دین ہو، تیرا بچہ بے دین ہو، تجھے خوشی ہو. جس کے صدقے ہمیں ایمان ملا، قرآن پڑھا ملا، میرا رب ملا، اس کی آمد پہ خوشی نہ ہو. ایک بات ذہن میں رکھنا، دین اسلام نے تجھے ایسی آزادی نہیں دی جو من میں آیا کرتے پھرو. ہم بندے ہیں، بندہ کہتے ہیں غلام کو. غلام کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی، جو آقا کی مرضی ہو غلام کی مرضی ہوتی ہے. اگر خوشی ملے تجھے کیا کہنا، تجھے قرآن بتاتا ہے، میرے نبی کی حدیث پاک بتاتی ہے. اگر تجھ پہ کوئی غم ٹوٹے، کوئی پریشانی آئے، پھر تجھے کیا کرنا، یہ بھی قرآن پاک بتاتا ہے، رسول پاک کی حدیث پاک بتاتی ہے. ہم مادر پدر آزاد نہیں ہیں. خوشی آئی تو کپڑے اتار کے ناچنے لگ جائیں، غم آیا تو پیٹنے لگ جائیں. نہیں میرے بیٹے، میرے پیارے بھائی، نہیں. اللہ کا پاک کلام ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تجھے خیر کی نعمت ملے، تجھ پر کوئی غم ٹوٹے، تجھے صبر کرنا ہے، اللہ کی نماز پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن پاک پہ عمل کرنا ہے. یہ شکر کا طریقہ ہے. جتنا اللہ کے دین پہ عمل کرتے جاؤ گے، قرآن پاک پر عمل کرتے جاؤ گے، رسول پاک کے احکامات پر عمل کرتے جاؤ گے، اتنے اللہ تعالیٰ کے شاکر بندے بنتے جاؤ گے، اللہ خوش ہوتا جائے گا. میرے پیارے نبی پاک کی ذات گرامی حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں، میں رسول پاک کو گود میں لے کے بیٹھی تھی، میرے سامنے سے بکریوں کا ریوڑ گزرا. ایک بکری نے اپنی گردن جھکا کے رسول پاک کا چہرہ دیکھا، سارے ریوڑ کو چھوڑ کے میرے پاس آئی، آ کے رسول پاک کو سجدہ کیا. بکری کو پتا ہے میرے نبی کی کیا شان، بکری کو پتا ہے میرے نبی کی کیا شان. ہمیں نہیں پتا، جن تک ایمان پہنچا اسے نہیں پتا. خدا کی قسم حدیث قدسی پڑھو، میرے نبی پاک فرماتے ہیں، رب نے فرمایا، اے میرے پیارے رسول، اے میرے پیارے محبوب، تجھے پیدا نہ کرتا تو میں زمین پیدا نہ کرتا. زمین پیدا ہوئی رسول پاک کے وسیلے سے، صدقے سے. اس زمین پر اللہ کا احسان. اے میرے رسول، اگر تجھے پیدا نہ کرتا میں آسمان پیدا نہ کرتا. آسمان پیدا ہوا میرے رسول پاک کے صدقے. آسمان پر اللہ کے نبی کا احسان. اے میرے محبوب، تجھے پیدا نہ کرتا تو میں جنت پیدا نہ کرتا. جنت پیدا ہوئی تو رسول پاک کے صدقے جنت پر نبی پاک کا احسان. اے نبی، اگر تجھے پیدا نہ کرتا غلمان پیدا نہ کرتا، حوریں پیدا نہ کرتا. اگر حوریں پیدا ہوئی، غلمان پیدا ہوئے تو رسول پاک کے وسیلے سے حوروں پر بھی نبی پاک کا احسان، غلمان پر بھی نبی پاک کا احسان. اے نبی، اگر تجھے پیدا نہ کرتا میں فرشتے پیدا نہ کرتا، میں لوہ پیدا نہ کرتا، میں قدم پیدا نہ کرتا. اے میرے پیارے رسول، تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنی خدائی کو ظاہر نہ کرتا.
خدا ملا تو رسول پاک کے صدقے، امام ملا تو رسول پاک کے صدقے، قرآن پاک ملا تو رسول پاک کے صدقے، خوشی نہیں منانی چاہیے؟ بس ایک نام جو ہے اس سے الرجی ہو گئی، عید میلاد النبی۔ نہ کہو یار عید میلاد النبی، کہہ دیا کر رسول پاک کی آمد کی خوشی۔ خدا کی قسم کئیوں کے دلوں سے یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ مولوی نے بڑی تکلیف کی ہے، بڑا زور لگا لگا کے تقریریں کر کر کے سمجھایا ہے یہ شرک ہے۔ ہمیں بحث تو کرنی نہیں ہے، جھگڑا کرنا نہیں ہے کسی سے، کیونکہ جھگڑا تو دین اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیا کرو رسول پاک کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ خدا کی قسم بندہ جو مخالف ہے اس سے قسم دے کے پوچھ لو، جو میں نے یہ کہا ہے کہ رسول پاک کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، اس سے تو یہ تکلیف تو نہیں ہے، وہ کہے گا نہیں مجھے تو وہی تکلیف نہیں کہنا پڑے گا۔ لیکن اس کو سمجھایا گیا عید میلاد النبی یہ شرک ہے۔ خدا کی قسم یہ اجتماع عید میلاد النبی یا رسول پاک کی آمد کی خوشی یہ شرک کو کاٹ کے ختم کرتا ہے، ماننا پڑے گا۔ رسول پاک پیدا ہوئے، اللہ پیدا ہوتا ہے پیدا اللہ بھی؟ جب ہم کہیں گے میرے نبی پاک اس دن پیدا ہوئے، سب سے پہلی بات کہ میرے آقا خالق نہیں ہے مخلوق ہے، یہ شرکی نفی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول میرے نبی پاک مخلوق ہے خالق نہیں ہے، یہ شرک کا خاتمہ ہے۔ میرے آقا کی آمد کی خوشی مناؤ، شرک کا خاتمہ ہوتا ہے۔ میرے محبوب کی شان، میرے آقا کی عظمت، خدا کی قسم یہودی جان گئے، عیسائی جان گئے، سمجھ میں نہیں آیا تو مسلمان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ پڑھو حدیث پاک، جمعے کا دن ہے، رسول پاک منبر رسول پر تشریف فرمائے، ایک شخص کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ اے اللہ کے رسول، پہلے حال یہ تھا کہ پانی کے بغیر جانور مرتے تھے، اب تو انسان مرنے لگا۔ آقا کتنے سال ہو گئے بارش کی بوند نہیں پڑی، گھاس سڑ گیا، جھاڑیاں سڑ گئیں، درخت سڑ گئے، جانور پہلے مرتے رہے بھوک سے، اب تو انسان پانی کے لیے ترستا ہے۔ آقا دعا کریں بار رحمت کے لیے بارش ہو جائے۔ پڑھو حدیث پاک، میرے محبوب پاک نے، جمعے کا دن ہے، آقا خطبہ دے رہے ہیں، سائل نے سوال کیا، میرے محبوب پاک نے ہاتھ اٹھائے۔ پڑھو حدیث پاک، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، اصحابی رسول فرماتے گڑگڑاہٹ آئی، کالی گھٹائیں چھائیں، بارش شروع ہو گئی اور مسجد نبی کی چھت سی کھجور کے پتوں کی، اوپر سے پانی چھن چھن کے میرے نبی پاک پہ گرنے لگا اور داڑھی سے بوندیں ٹپکنے لگی۔ جمعے کے دن بارش ہوئی، ہفتے کے دن بارش، اتوار کے دن بارش، پیر کے دن بارش، منگل کے دن بارش، بدھ کے دن بارش، جمعرات کے دن بارش، پھر جمعہ آ گیا۔ رسول پاک منبر رسول پر بیٹھے ہوئے وہ بندہ پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے عرض کی یا رسول اللہ۔ ایک یہودی ایک دم آگے بڑھا، پڑھو حدیث پاک، اس سائل کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کیا کہنے لگے ہو؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی کہتا ہے کیا کہنے لگے ہو؟ کہنے لگا دیکھتے نہیں ہو، مکان گر گئے، گھر کا سامان بہ گیا، جل تھل ہو گیا، علاقہ ہم برباد ہو گئے، یہ بارش رکتی نہیں ہے۔ میں عرض کرنے لگا آقا دعا فرما دے بارش رک جائے۔ یہودی کہتا یہ نہیں کہنا، اگر میرے نبی نے ایک بار کہہ دیا بارش رک جائے، قیامت آ جائے گی، بارش نہیں ہوگی۔ یہودی کو پتا ہے میرے نبی کے منہ سے جو نکل جائے گا وہ ہو جائے گا۔ وہ رو کے کہتا پھر کیا کروں، میرا مکان گر گیا، میرا سامان بہ گیا، میں کیا کروں؟ یہودی کہتا تو کہہ خدا کے محبوب اب مدینہ منورہ میں بارش کی ضرورت نہیں، ارد گرد ہوتی رہے۔
اٹھ کے عرض کی، نبی پاک نے نگاہ اٹھا کے بادلوں کو دیکھا، کہاں سے نظر آئے گی بھائی؟ نگاہ اٹھا کے دیکھا، اللہ کے محبوب فرماتے یا اللہ مدینہ منورہ سیراب ہو گیا، اب مدینہ منورہ میں بارش کی زوتری ارد گرد ہوتی رہے۔ پڑھو حدیث پاک، اندر سے بادل پھٹے، کچھ دائیں طرف چلے گئے، کوئی بائیں طرف چلے گئے، مسئلہ صاف ہو گیا۔ رب کے محبوب سال فرما چکے ہیں، اللہ کے نبی نے پردہ فرمایا تو شاید 3 سال کا عرصہ حدیث پاک میں آتا ہے گزر گیا۔ اصحابہ کرام اکٹھے ہو کے میری ماں تیری ماں ساری امت کی ماں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، امی جان ایک درخواست لائے۔ کہا کہو۔ امی جان بیمار ہوتے تھے، نبی پاک کے پاس آتے تھے، شفا مل جاتی تھی، پریشان ہوتے تھے، رسول پاک سے عرض کرتے تھے، پریشانی دور ہو جاتی تھی، غموں میں مارے ہوتے تھے، نبی پاک کے پاس آتے تھے، غم دور ہو جاتے تھے۔ امی جان بارش نہیں ہوتی تھی، قحط پڑتا تھا، اللہ کے محبوب دعا کرتے تھے، قحط دور ہو جاتا تھا۔ امی جان 3 سال بیت گئے، بارش نہیں ہوئی، آپ کے پاس آئے، آپ ان کی آل ہیں، دعا کر دیں۔ امی جان نے فرمایا نبی پاک کی قبر انور پہ چلے جاؤ، پڑھو حدیث پاک۔ امی جان نے فرمایا رسول پاک کی قبر انور پر چلے جاؤ، میرے نبی کے روضہ عطر پر کھجور کے پتوں کی پر چھت ڈلی ہوئی ہے، ان پتوں کو ہٹا کے عرش اور نبی کی قبر انور کے اندر سے حجاب ہٹا دو، دیکھو اللہ کیا کرتا ہے۔ اصحابہ سیدھے گئے، جا کے وہ چھت جو کھجور کے پتوں سے بنائی گئی تھی اس کو ہٹایا گیا، قبر انور اور عرش کے درمیان سے حجاب ہٹنا تھا، بادل آئے، برسے، سارا علاقہ جل تھل ہو گیا۔ نبی پاک پر آخری وقت ہے، سکرات کا عالم طاری ہے، جبریل امین اللہ کا سلام لے کے آتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب میں قربان ہو جاؤں، اے اللہ کے رسول اللہ کا پیغام لایا ہوں، آپ کے نام پر پیغام ہے، آپ فرمائیں کہ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں یا جنت میں جانا چاہتے ہیں، آپ کی کیا آرزو ہے، کیا چاہت ہے؟ رسول پاک نے فرمایا پوری کرو گے؟ جبریل امین غلام بن کر کہتے ہیں آقا مجھے اللہ کا حکم ہے، جو میرا نبی چاہے وہی کرنا۔ میرے محبوب نے فرمایا میں اپنی امت کے اندر رہنا چاہتا ہوں، میرے اللہ کا وعدہ ہے اے میرے رسول جب تک آپ اپنی امت میں رہو گے ان پر میں جبی عذاب نازل نہیں کروں گا، میں اپنی امت کو چھوڑنا نہیں چاہتا، میں اپنی امت کے اندر رہنا چاہتا ہوں، میری امت پر کوئی جبی عذاب اللہ تعالی نازل نہ ہو۔ وہ خدا کا محبوب آج بھی تیرے اندر موجود ہے۔ خدا کی قسم اس نبی کے احسانوں کا اگر پاس نہ کیا اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے، ایک اصحابی رسول کھڑے ہو گئے۔ اصحابی رسول کی عظمت اور شان کیا ہے؟ کوئی زمانے کا غوث ہو، زمانے کا قطب ہو، زمانے کا ابدال ہو، زمانے کا ابرار ہو، زمانے کا اوتاد ہو، میرے نبی کے صحابہ کی شان کو نہیں پا سکتا۔ اصحابی رسول سامنے کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جس سے محبت کی جاتی ہے نا خود تو اس کے اندر عیب نہیں نکال سکتا بندہ، دوسرے کے منہ سے عیب سن بھی نہیں سکتا۔ میں آپ کو بتا دوں یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ دنیا کے محبوب ہے نا، کسی لڑکی سے محبت ہو جائے، کسی لڑکے سے محبت ہو جائے، اس کو کوئی کچھ کہہ کے دیکھے کس طرح اندر سے سینہ جلتا ہے اور کیسے اس کا گلا گھونڈنے کو دل کرتا ہے۔ خدا کے محبوب کے اندر نقص ہوں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کیا عرض کر رہا تھا،
اصحابی رسول سامنے عرض کرتے ہیں آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ بہت مشکل ہے۔ وہ رو پڑا، عرض کی اللہ کے محبوب میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے محبوب نے پھر فرمایا یہ بہت مشکل ہے۔ اس کی چیخ نکل گئی، جس سے پیار کرو نا اسے کہو یار اتنا تجھ سے محبت ہے، تو جدا ہوتا ہے میرا دل ٹوٹتا ہے، تو جدا ہوتا ہے برداشت نہیں ہوتا، رات کو تو خوابوں میں نظر آتا ہے، یار تیرا چہرہ ملال والا ہو جائے دل پریشان ہو جاتا ہے، اتنی تجھ سے محبت ہے۔ اور آگے سے وہ کہہ دے ایسی خام خواہ بول رہے ہو، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول پاک کا صحابی جھوٹ بول رہا تھا، نبی پاک کے صحابی جھوٹے ہیں۔ نبی پاک کے صحابہ کرام جس کی تربیت رسول پاک خود کہیں، جن کے بارے میں قرآن پاک فرمائے میں ان سے راضی ہو گیا یہ مجھ سے راضی ہو گئے، وہ جھوٹ بولیں گے؟ اصحابی رسول کی چیخ نکل گئی، رو کے عرض کی آقا اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میرے محبوب پاک نے اس کو دیکھ کے فرمایا سن، جس کام کا تجھے میں نے حکم دیا اس کو کر، اور جس کام سے تجھے روک دیا اس کو چھوڑ دے، اور پھر کہے اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سمجھ گئے صورت کیسی ہو؟ جس طرح رسول پاک کی صورت ہے۔ سیرت کیسی ہو؟ جس طرح رسول پاک کی سیرت۔ انداز کیسے ہو؟ جس طرح رسول پاک کے انداز۔ آج جس کو شعر ہے وہ آتا تو نہیں، اس شعر کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ وہ شاعر کہتا ہے رسول پاک کو آئینہ بنا لے، نبی پاک کو آئینہ بنا لے، خود سامنے کھڑا ہو جا، تجھے اللہ کے نبی کی جو صورت نظر آئے آئینہ وہ ہے، اپنے آپ کو سنوارتا جا، بناتا جا۔ جب تو رسول پاک کو آئینہ بنا کر صورت کو دیکھے، تجھ پہ نبی پاک کا رنگ چڑھ چکا ہو، خدا کی قسم اللہ راضی ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، زندگی گزرتی جا رہی ہے، زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، یہ گھڑیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اللہ کا بلاوا قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور ابھی تک ہم سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ داڑھی اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی، اس کو پورا کر لوں کہ نہ کر لوں، یا اتنی رہنے دو جتنی ایسے دور سے نظر آتی ہے، یہ جو میں کنگھی کر کے بال بناتا ہوں یہ اچھے لگتے ہیں، کہ اوپر ٹوپی رکھنی چاہیے، اور چاہیے 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 موت آ جائے۔ بڑا خسارہ، بڑا نقصان، نہیں وقت نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر انتظار کرتے رہے اور یہ سوچتے رہے کہ نبی پاک کی صورت اچھی ہے یا جو میں بنا کے بیٹھا ہوں یہ اچھی ہے، میرے بھائی سیرت میرے آقا کی اچھی تھی، جو میری بے ڈھنگی سیرت ہے یہ اچھی ہے۔ سوچتے رہ گئے، سوچتے سوچتے زندگی ختم ہو جائے گی، ہاتھ ملنے کے سوا کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اور یہ ہاتھ ملنا کیسا ہوگا؟ میرے پیارے نبی پاک فرماتے ہیں یہ بندہ جس کو اللہ کا پیغام پہنچا، رسول پاک کی بات پہنچی، اور اس نے اللہ اس کے نبی کی اطاعت نہ کی، میرے آقا فرماتے تمہیں نہ بتا دوں یہ کتنا شرمسار ہوگا۔ عرض کی آقا ارشاد فرمائیں، میرے نبی پاک نے فرمایا شرم کے مارے اس کا گوشت اس طرح پگھلے گا جس طرح گرمی میں موم پگھل جاتا ہے، یہ شرم کا عالم ہوگا، لیکن وقت گزر گیا بنے گا کچھ نہیں۔ کوئی اگر گناہ ہو جائے نا اور محلے والے دیکھ لیں، میں نے خود دیکھا ہے، وہ محلہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے رہنے کے لائق نہیں رہا۔
کوئی بھی ساتھ پر آیا، کوئی گناہ دیکھ لے، کوئی عیب دیکھ لے، اس محلے میں رہنے کو دل نہیں کرتا. یار ایک بندے نے عیب دیکھ لیا تھا، وہ فلاں کام کرتے دیکھ لیا تھا، سامنے آ جائے گا تو منہ کیا دکھاؤں گا. جہاں اللہ خود ہو، اللہ کے رسول خود ہو، تیرے محبوب تیرے سامنے ہو، سارے نبی بھی کھڑے ہو، سارے ولی بھی کھڑے ہو، سارے مومن بھی کھڑے ہو، ماں باپ بھی کھڑے ہو، اگر وہاں عیبوں پہ پردے چاک ہوں گے تو کیا منہ دکھانے کے لائق بچیں گے؟ میرے بھائی، نفس نہیں چاہتا تو اللہ کی اطاعت کرے، رسول پاک کے حکم کو مانے. شیطان نے تو قسم کھائی ہے، وہ بھی نہیں چاہتا تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے. اس سے جان کیسے بچے گی یہ سمجھ لو. نفس نتواں کشت الا ذل پیر، نفس نتواں کشت الا ذل تیر. دامنے کچھ نفس محکم بغیر. بزرگ فرماتے ہیں یہ نفس نہیں مرتا، لیکن اپنے مرشد کے سائے میں رہ کے یہ مر جاتا ہے. تو کیا کر ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے، تو کامیاب ہو جائے گا. میرے بھائی، میرے بیٹے، ملتا کیا ادھر؟ نفس زیر ہو جائے، شیطان سے جان چھوٹ جائے، رب کی پناہ مل جائے، نبی پاک کی نظر ہو جائے. کیسے ہوتا ہے؟ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہیں، میرے نبی تیرے پاس آ جائیں، تیرے پاس آ جائیں، آ کے استغفار کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اور میرے رسول آپ بھی ان کے لیے دعا کر دیں، میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. شاہ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بندے کی نبی پاک تک رسائی نہیں ہے کہ میرے نبی کے پاس چلا جائے. کئی چلے بھی جاتے ہیں، لیکن نبی پاک تک رسائی ہر ایک کے بس کی نہیں ہے. فرماتے پھر کیا کریں؟ آپ کا فرمان ہے تم ان کے پاس چلے جاؤ جن کی نبی پاک تک رسائی ہے. تم وہاں جا کے توبہ کر لو، تم وہاں جا کے رو لو، تم وہاں جا کے استغفار کر لو، وہ تیرے لیے دعا کر دیں گے. آپ فرماتے اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. خدا کی قسم یہ جگہ دیکھو سی چہرے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ نبی پاک کی شبیہ نہیں ہے؟ اس مجلس کی برکتیں رہنے. دوست کہتا حضرت صاحب میرا دماغ لوگوں نے خراب کیا، میں پیروں کی بات سننا نہیں پسند کرتا تھا، پیروں کا نام پسند نہیں کرتا تھا، لوگ کہتے ہیں مشرک ہوتے ہیں. ایک دوست میرے پیچھے پڑ گیا، اس نے کہا یار یہ جو آپ چل کے دیکھ، اگر اچھا لگے تو دیکھ لینا، نہ اچھا لگے جو تیری چال چلتے رہنا. میں نے کہا یار اتنی بار کہا ہے، کہے گا اپنی تکبر کرتا ہے، چلو دیکھ لیتا ہوں، کوئی ایسی بات ہی نکال لوں گا کہ اس کو آگے لاجواب کر دوں کہ دیکھو وہ شرک ہو رہا تھا. کہتا صاحب میں بھی آ گیا. خدا کی قسم جب سامنے فقیروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، نظر اٹھا کے جلسہ دیکھا اوپر سے اللہ کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں. میں نے کہا یہ مجلس عام نہیں ہے، ایسی بکتے رہے، ایسی بھونکتے رہے، اور خدا کی قسم آج اس کی کیفیت کیا بتاؤں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اپنے پیارے بندوں کی صحبت اللہ عطا کر دیتا ہے. اس کے سوا ایمان بچانے کا کوئی رستہ نہیں ہے بھائی. اگر کہیں جا کے نا رسمی طور پر اٹھک بیٹھک کرنا سیکھ بھی لیں گے، داڑھی بھی رکھ لیں گے، سر پہ ٹوپی بھی رکھ لیں گے، یہ اندر کا پاپی یہ ٹھیک کوئی نہیں ہوتا بھائی. ساری زندگی لوگوں نے تجربے کر کے یہ بتا دیا
یہ اندر کا جو پاپی ہے، اندر کا یہ جو خبیث ہے، یہ کوئی نہیں سدھرتا میرے بھائی۔ اگر یہ سدھرتا ہے تو ان کے ساتھ